معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کے ساتھ ہے۔ آج صبح سے سپہر 3 بجے تک ایک خبر پورے ملک میں گونج رہی ہے، اور وہ سوشل میڈیا کیا اور ہمارا سیٹلائٹ چینل کیا، چونکہ FBR نے نوٹس لے لیا اس کا، اور وہ خبر ہے شادی کا جو خرچہ ہے ایک بہت بڑے تاجر صنعت کار کی بیٹی کی شادی کا، جو اسراف اس پر ہوا ہے، میں کہوں گی جتنے پیسے خرچ ہوئے 200 کروڑ روپے، یہ تو وہ ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ تو خرچ ہوئے ہیں شادی کی تام جھام پر۔ اور اس کے بعد جو بیٹی کو جو کچھ بھی انہوں نے دیا ہوگا، جائیداد میں حصہ دیا ہوگا، زیور دیے ہوں گے، کپڑے دیے ہوں گے، فرنیچر دیا ہوگا، کاریں دی ہوں گی، بہت بڑے ٹائلز کی مالک ہیں لڑکی کے والد جو ہیں۔ صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ بیٹی کو اس کے فیوچر کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے مستقبل کے تحفظ کے لیے آپ جتنا بھی دیں وہ کم ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ 200 کروڑ نہیں، آپ 500 کروڑ روپے اس کو دیجئے، لیکن جو نمائش ہے، نمود و نمائش کے لیے اسلام منع کرتا، اور کیوں کرتا ہے اس کی وجہ ہے، آپ معاشرے میں ہیجان پیدا کرتے ہیں اس طرح کی حرکت سے۔ یہ میں آپ کو ابھی غریبوں کی، سفید پوشوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی، مڈل کلاس، اپر مڈل، بلو مڈل، نہیں، میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں ان امراء کی، ان رؤساء کی، ان متمول لوگوں کی اس ملک کے، جن سے میں نے گاہے بگاہے بہت سارے لوگوں کو ٹیلی فون کیے۔ اکثریت نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ چھچورپن، اس سے زیادہ نمود و نمائش اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے میڈیا کی مہربانی سے، سوشل میڈیا کی، اور پلس جو ہمارا FBR نے جو اس وقت نوٹس لیا ہے، وہ ٹیکس کے لیے لیا ہوگا۔ FBR کے ٹیکس نوٹس بھیجنے سے لڑکی کے سرپرست جو ہیں، یقیناً ان کے ضمیر کی بیداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ سرکاری اداروں کے ایسے نوٹسز ضمیر کی بیداری کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اب رہ گیا کہ معاشرہ اس پہ کیسے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے، دولت بری چیز نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں، آپ کے بزرگ بتاتے ہوں گے کہ جب ہم تقسیم کے بعد یہاں پر لوگ آئے، میرے والدین، میرے اور بزرگ، تو کہتے تھے گھر میں سے دفینہ نکل آیا ہے، گھر میں سے خزانہ نکل آیا ہے، سونا دبا ہوا ہے، پیسہ دبا ہوا تھا، کرنسی سے پتہ چلتا تھا۔ اس وقت میٹل کرنسی ہوتی تھی، تو کیا ہوتا تھا، لوگوں کے پاس اس وقت بھی پیسہ تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، زمین میں دبا دیتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور سڑکوں پر دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے۔ ایک بس ہے جس میں بے تحاشا لوگ چھتوں پر بھی ہیں، لٹک رہے ہیں، جو ہمارے یہاں کے پبلک ٹرانسپورٹ کا حال ہے، اور وہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آس بازو جو بھی ہیں، وہ کروڑہ روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں۔ پراڈو ہے، لیکسس ہے، مرسڈیز ہے، BMW ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی میں ایک شخص بیٹھا ہوا جا رہا ہے، جو یقیناً اس بس کے اندر یا اس رکشہ اور ٹیکسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے تعلیم کے لحاظ سے یقیناً بہتر نہیں ہے۔ اگر ہوتا اور اس نے صحیح تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ اس کا پیسہ سڑکوں پر اس طرح دندناتا نہ پھرتا۔ یہ جو سڑکوں پر پیسہ دندنا رہا ہے، شور مچاتا ہوا، لوگوں کا منہ چڑھاتا ہوا گزر رہا ہے، یہ خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے۔ خدا کو تو بری لگتی ہی لگتی ہے۔ ہمارے رسول، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت مصطفیٰ، اور ابھی اس پر تو میں نہیں جاتی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا جہیز دیا تھا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی سادگی کا۔ لیکن یہ تو انتہا ہے، انتہا ہے۔ ایک دوسری شادی ہوئی
وہ ایک پرانی سابقہ MNA کی ہوئی، میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں، اور ان کی پتہ نہیں دوسری تیسری چوتھی جو بھی شادی ہے جو سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے کہ ان کے بزنس مین شوہر نے ان کو کروڑوں روپے مالیت کے تحفے دیے ہیں، جس میں گاڑیاں بھی ہیں، جس میں کیش بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو وہ اس شادی کا ایک دوسرا مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بزنس ہوا ہے، وہ شادی نہیں ہوئی ہے، وہ بزنس ہوا ہے، انویسٹ کیا ہے اس بزنس مین نے ان خاتون کی جو شہرت ہے اس وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے بہت زیادہ آگے کما لیں گے۔ میں اس پر یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے اور میں اس پر اپنے پروگرامز میں بات کروں گی، یہ میرے موضوعات میں شامل ہے۔ معاشرے کے حساب سے میں ان خاتون کو ذاتی طور پر جانتی ہوں، میں حج پر ان کے ساتھ تھی، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس پر بھی بات ہوگی کہ ہمارے یہاں MNAs کا جو کوٹا ہوتا ہے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس وقت ان خاتون کے لیے دعا کی تھی، چونکہ انتہائی میں نے دیکھا پڑھی لکھی، بہت اچھے بڑے ادارے سے LSE سے پڑھی ہوئی خاتون، کشمالہ طارق نام لے دیتی ہوں، سب کو معلوم ہے، اور بہترین پارلیمنٹیرین۔ میں نے اپنے ہی بہت سارے ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کشمالہ کے اچھے پارلیمنٹیرین ہونے کی ہمیشہ بات کی، اور وہ اچھی انسان بھی مجھے لگی، اس طرح کہ وہ جس طرح وہ بیہیو کرتی تھی اس میں تکبر نہیں ہے بالکل بھی۔ لیکن میں نے اس وقت اس کے لیے یہ دعا کیوں کی کہ پروردگار، اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پڑھی لکھی لڑکی، اتنی سمجھدار لڑکی، اس کو تو کسی اچھے گھر کی بہو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اچھے گھر کی بیٹی ہے، اس کے والد کی جو عزت سرگودا میں ہے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، وہ بہترین باپ کی بیٹی ہے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ یہ کس طرح جب اس کے بارے میں ٹیلی ویژن پر ایک خاتون منسٹر نے ایک چینل پر بے تحاشا بیہودہ گفتگو کی تھی جس کو کسی نے بھی نہیں اپریشیٹ کیا تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی دولت کی نمائش سے کیا معاشرے کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ اب ہر لڑکی یہ چاہے گی کہ اس کا شوہر اس کو اتنے ہی تحفے دے، اسی طرح کے تحفے دے۔ اس پر ہم بات کریں گے، یہ بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے، ہمارے بہت سارے اسکالرز، ہمارے سوشل سائنٹسٹ، ان سب کو میں نے لائن اپ کیا ہوا ہے، ربیع الاول کے بعد انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اب آئیے جو دوپہر کے بعد، سپہر کے بعد جو خبر سننے کو ملی ہے اس سے اطمینان بھی ہوا ہے کچھ لوگوں کو، خوشی بھی ہوئی ہے، مجھے تو بہت زیادہ ہوئی ہے، اس لیے ہوئی ہے، اور دکھ بھی ہوا ہے ساتھ میں۔ وہ ہے ایک انکوائری کی رپورٹ، جس طرح ہمارے ادارے نے، فوج نے، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کی اپنے ود ان دی انسٹیٹیوشن، جس اکاؤنٹیبلٹی کی مثال قائم کی ہے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بہت زیادہ ان کے ہاں انٹیکٹ ہے ان کا ڈسپلن جو ہے، اس میں سزائیں جو ہیں جرم کی وہ ہوتی ہیں، وہ اس کی وہ تشہیر نہیں کراتے، لیکن جنرل راحیل شریف کے زمانے میں تشہیر بھی ہوئی، پھر جب جنرل قمر باجوہ کے ہاتھوں ڈیتھ وارنٹ نکلے، پھانسیاں بھی ہوئیں، اور لوٹ مار اور کرپشن پر بھی سزا ہوئی ان لوگوں کو، جو کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے سول بیوروکریٹس کے معاملے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ایسا خود احتسابی کا نظام۔ تو دوسری بات اب جو سوالیہ نشان ہے یہاں کہ جو کچھ قائد کے مزار پہ، قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر کیپٹن صفدر نے اپنی بیگم کے ساتھ مل کر جو دھما چوکڑی کی، اس کی سزا کون سنائے گا ان کو؟ ادارے سنائیں گے یا معاشرہ سنائے گا؟ نہیں سنائے گا کوئی بھی، یہ معاشرہ بے حس ہو چکا ہے۔ اگر یہ معاشرہ بے حس نہ ہوا ہوتا اور ہمارا میڈیا بے حس نہ ہوتا تو جہاں آج فوج کی اتنی برائیاں سوشل میڈیا پر نمایاں کی جا رہی ہیں، کیا اس عمل کے لیے میڈیا ان کو سراہے گا؟ کیا معاشرہ ان کو سراہے گا؟ میں کہتی ہوں آپ خود اپنے ضمیر سے یہ سوال کیجئے، اور اگر اس دن ہماری پولیس، سندھ پولیس ٹھیک ہوتی اور سیاسی رشوت کے طور پر کیپٹن صفدر کو چھوٹ نہ دی گئی ہوتی اور ان کے خلاف پولیس نے کوئی ایکشن لے لیا ہوتا، تو شاید ہماری ایجنسیز کے لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے کی نوبت نہ آتی، چونکہ ان کا ایک ڈسپلن ہے۔ وہ جذبہ، جب ان کے اوپر پبلک کا پریشر آیا، لوگوں نے بے تحاشا ان کو فون کیے لوگوں نے، اور ان کو لعنت ملامت تک حد ہو گئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے قائد کے مزار پر یہ ہوا ہے، تو ان کو مجبوراً وہ جذباتی ہو گئے۔ فوج میں جو ڈسپلن ہے اس میں جذباتی ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
یعنی یہاں تک ہے اکاؤنٹیبلٹی کا معیار. تو کیا آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ جذبات میں ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں دیکھتی ہوں ایک دوسرے کی جس طرح پگڑیاں اچھالی جا رہی ہوتی ہیں، جس طرح ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اس پر معاشرہ یا میڈیا اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے؟ نہیں لیتا. تو یہ میرا چینل تو چونکہ معاشرے کو ایڈریس کر رہا ہے، سوشل فیبرک کو ایڈریس کر رہا ہے، ہم اس پر بات کریں گے، بڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی. خدا حافظ.